اللہ کے سوا کسی اور کو سفارشی بنانے کے خلاف قرآن میں بڑے زبردست اور طاقتور دلائل دیے گئے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن یہ دلائل اپنی ہی دی ہوئی مثالوں یعنی تمثیلوں سے واضح کرتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان تمثیلوں کے ذریعے اس پورے معاملے کو کیسے سمجھایا گیا ہے۔ اچھا، اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے آئیے ایک بہت ہی سادہ سے سوال سے شروع کرتے ہیں، ایک آقا بہتر ہے یا ایک سو؟ یہی سوال دراصل اس ساری بحث کی بنیاد ہے۔ قرآن سورۃ الزمر میں ایک بڑی زبردست مثال دیتا ہے۔ سوچیں، ایک ایسا غلام ہے جس کے کئی مالک ہیں، اور وہ سارے مالک ہر وقت آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، ہر ایک کا حکم دوسرے سے الگ ہے۔ اس غریب غلام کی زندگی کیسی ہوگی؟ ظاہر ہے الجھن اور پریشانی کا شکار۔ اب ذرا دوسرے غلام کو دیکھیں جس کا صرف ایک آقا ہے، جو اسے بالکل صاف صاف ہدایات دیتا ہے۔ یہ مثال توحید اور شرک کے فرق کو بالکل کھول کر سامنے رکھ دیتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر لوگ اللہ اور اپنے درمیان یہ واسطے ڈھونڈتے ہی کیوں ہیں؟ اکثر اس کے پیچھے اللہ کا انکار نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی ایک غلط فہمی پر مبنی کوشش ہوتی ہے۔ قرآن خود ان لوگوں کی دلیل بتاتا ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، بلکہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی عبادت صرف اس نیت سے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ یہ آیت ان کے عمل کے پیچھے چھپی اس بنیادی لیکن بھٹکی ہوئی سوچ کو ظاہر کرتی ہے۔ اچھا، جب ہم سفارشی یا بت کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں صرف پتھر کی مورتیاں آتی ہیں، ہے نا؟ لیکن قرآن اس تصور کو بہت وسیع کرتا ہے۔ اس میں فرشتے، انبیاء، نیک لوگ، یہاں تک کہ بے جان چیزیں اور انسان کی اپنی خواہشات اور انا بھی شامل ہیں، جب انہیں اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے۔ تو پھر قرآن ان نام نہاد سفارشیوں کو سیدھا سیدھا چیلنج کرتا ہے، اور وہ بھی کچھ ایسی مثالوں سے جو دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں اور ان کی مکمل بے بسی کو ظاہر کرتی ہیں۔ پہلی مثال اتنی عام سی چیز کی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، مکھی کی۔ جی ہاں، ایک مکھی۔ یہ تمثیل ایک ایسا چیلنج پیش کرتی ہے جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ تو یہاں چیلنج یہ ہے کہ اللہ کے سوا جن کو بھی پکارا جاتا ہے، وہ سب کے سب مل کر بھی ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اسے واپس بھی نہیں چھوڑا سکتے۔ سوچیں ذرا کتنی بڑی بے بسی ہے یہ۔ مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ چلیں اب ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت ہی عام سی چیز کے بارے میں ہے جو ملکیت اور طاقت کی مکمل نفی کر دیتی ہے۔ یہ قطمیر کیا ہے؟ ایک کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک بالکل باریک سا دھاگا یا جھلی ہوتی ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے سوا جنہیں پکارا جاتا ہے ان کے پاس تو اتنی سی بھی ملکیت یا اختیار نہیں ہے۔ اب ایک اور زاویہ دیکھتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے لوگوں سے مکالمہ ہے۔ وہ بت پرستی کے رواج کے سامنے ایک بہت ہی سیدھا اور منطقی سوال رکھتے ہیں۔ یہ سوال کتنا گہرا ہے۔ کیا تم اس چیز کو پوچھتے ہو جسے تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو؟ یعنی بنانے والا بڑا ہوتا ہے یا بنائی ہوئی چیز؟ جواب تو بالکل واضح ہے۔ عبادت خالق کی ہونی چاہیے، اس کی نہیں جسے خود انسان نے بنایا ہو۔ اچھا، تو اتنی ساری تردید کے بعد کیا اس کا مطلب ہے کہ شفاعت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن ایک ایسی شفاعت کا ذکر بھی کرتا ہے جو قابل قبول ہے، لیکن اس کے اصول اور قوانین بالکل مختلف ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہیں۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اس جائز سفارش کو شفاعت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ اللہ ہی کی بارگاہ میں کسی دوسرے کے لیے سفارش کرے۔ یہ خود سے کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اب فرق بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ ایک طرف ہے باطل شفاعت جو بے اختیار مخلوق سے مانگی جاتی ہے اور جسے اللہ نے رد کر دیا ہے، اور دوسری طرف ہے جائز شفاعت جو ہوتی ہی صرف اور صرف اللہ کی مرضی سے ہے اور صرف ان کے لیے جن سے اللہ راضی ہو۔ اور یہ جائز شفاعت بھی ایسے ہی نہیں ہو جاتی۔ اس کی 3 کڑی شرائط ہیں۔ پہلی، شفاعت کرنے والے کو اللہ کی طرف سے اجازت ملے۔ دوسری، اللہ اس سے راضی ہو جو شفاعت کر رہا ہے۔ اور تیسری، اللہ اس سے بھی راضی ہو جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے۔ یعنی حتمی اختیار ہر حال میں صرف اللہ کا ہے۔ اور اب آتے ہیں اس کہانی کے کلائمیکس پر، یعنی قیامت کے دن جب سب کچھ سامنے آ جائے گا، تب اس جھوٹی عبادت کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ قرآن ایک بڑا ڈرمیٹک منظر پیش کرتا ہے۔ جن ہستیوں کی دنیا میں پوجا کی جا رہی تھی، جن سے مدد مانگی جا رہی تھی، وہیں قیامت کے دن اپنے ماننے والوں کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہمارا تمہارے عمل سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اور پھر سب سے بڑا اعتراف خود ان عبادت کرنے والوں کی طرف سے آئے گا۔ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے وہ معبود، تو وہ کہیں گے وہ تو ہم سے کھو گئے۔ سچ تو یہ ہے
کہ ہم کسی چیز کی عبادت کرتے ہی نہیں تھے۔ یہ جواب بڑا عجیب ہے، ہم کسی چیز کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر وہ بت اور معبود کچھ نہیں تھے تو پھر حقیقت میں عبادت کس کی ہو رہی تھی؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اس کا جواب انسان کی اپنی انا ہے، اپنی خواہشات۔ جب انسان اللہ کی ہدایت کے بجائے اپنی مرضی کو، اپنی خواہشات کو سب سے اوپر رکھتا ہے تو دراصل وہ اپنی ہی پوجا کر رہا ہوتا ہے۔ یہی ہے وہ اصل بت جو ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ تو آخر میں سوال وہیں آ کر ٹھہرتا ہے کہ اگر یہ تمام سہارے، یہ تمام واسطے ایک دھوکہ ہیں تو پھر حقیقی مدد، اصل طاقت کہاں سے ملے گی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب قرآن ہمیں تلاش کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔